اور اس سے پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو مدینہ شریف سے پھر جو دلی لگاؤ ہوا ہجرت کر جانے کے بعد، اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کے اندر جو مدینہ شریف کی محبت کو پیدا کیا، وہ محبت اتنی ہوئی، اور یہ طے شدہ حقیقت ہے کہ محبوب کی ہر چیز سے بندے کو پیار ہوتا ہے۔ تو جب اللہ کی محبوب ترین جگہ مدینہ ہے تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے محبوب بھی ہیں، اللہ کے حبیب بھی ہیں۔ اللہ ہمارے نبی کا محبوب بھی ہے تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی پسندیدہ جگہ جو مدینہ شریف ہے اس سے سب سے زیادہ پیار بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس سے فرمانے لگے۔ اس وجہ سے پھر محبت اتنی ہوئی، حدیث میں آتا ہے اذا قادم من سفر فنظر الى جدار المدینہ، حضور جب کسی سفر پہ جاتے، وہاں سے واپس آ رہے ہوتے مدینہ شریف کی طرف، دور سے جب دیار مدینہ شریف کے در و دیوار پہ نظر پڑتی تو حضور اگر سواری پہ ہوتے حرکہا من حبہا، اپنی سواری کو ایڑی لگاتے، سواری کو مزید تیز کرتے تاکہ جلدی سے میں مدینہ شریف کے اندر پہنچا۔ من حبہا، مدینے کی محبت کی وجہ سے مدینہ شریف کے در و دیواروں کو دیکھ کے حضور اپنی سواری کو تیز کر دیتے۔ اور ایک جگہ پہ تو میرے محبوب نے باقاعدہ اس موقع پر یہ دعا مانگی، اللہم اجعل لنا بہا قرارا ورزقا حسنا، اے اللہ مدینے کو ہمارے لیے بہترین مسکن بھی بنا اور ہمیں مدینہ شریف کو ہمارے لیے رزق حسنا بھی بنا۔ جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی، جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی، منہ پھیر بیٹھے ہیں جو تیری دیوار کی طرف۔ جو مدینہ شریف کو دیکھ بیٹھے، مدینہ شریف میں بیٹھے ہوں تو مولانا حسن رضا خان صاحب کہتے ہیں کہ اگر جنت بھی مدینے میں بیٹھے ہوئے کسی عاشق کو لینے آئے تو عاشق انکار کر دے کہ نہیں تیرے ساتھ نہیں جاؤں گا، میں تو تجھ سے بڑی جنت میں بیٹھا ہوا ہوں۔ جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی، منہ پھیر بیٹھے ہیں جو تیری دیوار کی طرف۔